وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، یاد کریے ابراہیم علیہ السلام کا۔ پیارے محبوب آپ بتائیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6666 آیتیں نازل فرمائی، اور اس میں سے آپ کو بڑی مشکل سے، میں لگ بھگ موٹے موٹے حساب سے بول رہا ہوں، 500 سے 600 آیتیں جو نا وہ شریعت کے حوالے سے، لا ہے اس کے حوالے سے۔ پھر باقی پوری قرآن میں کیا ہے؟ باقی پورے قرآن میں انبیاء کرام کے واقعات ہیں۔ کیا ہے بولیے، زور سے بولیے، کیا ہے؟ انبیاء کرام کے واقعات ہیں۔ تو جس طرح ہم وقتاً فوقتاً جلسے میلاد النبی، جلسے غوث الورا، جلسے غریب نواز، جلسے اب جیسا کہ حج کا مہینہ آ رہا ہے، یاد ابراہیم علیہ السلام، ہم جو بزرگوں کے ناموں سے جو مناتے ہیں نا دن، ان کی جو تذکرے کرتے ہیں، ان کے فضائل و مناقب جو بیان کرتے ہیں، وہ کیا ضرورت ہے بھائی بیان کرنے کی؟ ہو گیا نا، ایک بار ذکر ہو گیا وہ ہو گیا، ختم ہو گیا نا، پھر اب کیا ہے بار بار ذکر کرنے کی؟ میرے بھائی پھر اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ ایک دو جگہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کئی جگہ پر ہے۔ آدم علیہ السلام کے سجدے کے حوالے سے 7 مقامات پر غالب قرآن مجید میں۔ فسجد الملائکہ، وہ ہے نا جو آیت ہے نا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کئی مقامات پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے کئی مقامات پر، حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے کئی مقامات پر، حضرت سب سے زیادہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ کو قرآن مجید میں ملے گا۔ کیوں بیان کیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ؟ آپ بولتے بزرگوں کے واقعات مت بیان کرو، لیکن پورے قرآن میں بزرگوں کے واقعات ہیں، تو مطلب یہ چلا انبیاء کے، شہداء کے، صالحین کے، صدیقین کے فضائل و مناقب بیان کرنا یہ عین اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، کسی اور کا طریقہ نہیں ہے۔ دیکھو اللہ پیارے محبوب کو کہہ رہا، محبوب وَاذْكُرْ إِبْرَاهِيمَ، میرے محبوب ابراہیم کو یاد کریے علیہ السلام، ان کی زندگی بتائیے لوگوں کو۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کا نام لے کر ان کے فضائل بھی بیان کر رہا۔ صدیق تھے وہ، انبیاء کے بعد سب سے بڑا جو مرتبہ ہوتا ہے نا وہ صدیق کا ہوتا ہے۔ پہلے رسولوں کا مرتبہ ہوتا ہے، پھر انبیاء کا، اس کے بعد جو ہوتا ہے نا صدیقی۔ انعم اللہ، قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 گروپ ایسے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اللہ حضرت ابراہیم کو صدیق کہہ کر پکار رہا۔ ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق۔ صادق کا مطلب سچ بولنے والا، صدیق کا مطلب بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو صادق نہیں بولا، صدیق بولا۔ میرا نبی صدیق ہے، میرا ابراہیم صدیق ہے، یعنی سب سے زیادہ سچ بولتا ہے، سب سے زیادہ سچائی کو مانتا ہے، کبھی اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا۔ پھر نبی بھی ہے، نبی کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہے اذ قال لأبیہ، وہی ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا سے بولے، آزر تھا آپ کے چچا کا نام، ان کو بولے یا ابتی، اے میرے چچا، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی۔ دیکھیے اپنے سے بڑوں کو جب بات کوئی بتانا ہوتا نا تو اس کو طریقے سے بتانا، یہ ڈھنگ، یہ طریقہ، یہ اسلوب اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، چھوٹے لوگوں کے پاس نالج زیادہ ہوتی ہے، اور بڑے لوگوں کے پاس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اتفاق ہوتا ہے، ان کے پاس نالج نہیں ہوتی۔ تو چھوٹے بچے کیا کرتے معلوم ہے آپ کو؟ کم عمر لوگ کیا کرتے معلوم؟ نالج ہونے کی بنیاد پر، ایجوکیٹڈ ہونے کی بنیاد پر بڑوں سے بے ادبی سے بات کرتے ہیں، بات کرتے بولتے ہیں کہ کیا ہے ان کو کیا معلوم بھائی، میں بولے تو ان کو معلوم ہوتا ورنہ ان کو کیا معلوم ہے، اس طرح بولتے ہیں۔ تو اس میں بے ادبی، جی بد کرداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو بول رہے ہیں، وہ چچا مسلمان نہیں تھے، آزر ان کا نام تھا، وہ مسلمان نہیں تھے، جبکہ یہ نبی ہے، یہ صدیق ہے، یہ خلیل ہے، مگر بولنے کا انداز کیا ہے؟ یا ابتی، اے میرے چچا جان، پیارے انداز میں بول رہے ہیں۔ تو اگر کبھی کوئی بڑے، جن کو آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت غالباً امام حسین علیہ السلام
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یا امام حسن دونوں میں سے وضو خانے میں بیٹھ کر وضو کر رہے تھے، وہ اچانک ایک صحابہ ہے، بڑی عمر کے صحابہ ہے، وہ جلدی جلدی وضو کرے تو ان کے وضو جلدی جلدی کرنے میں کچھ حصے ان سے چھوٹ گئے. تو حضرت حسنین کریمین دیکھے یہ منظر کہ ان کے کچھ جو ہے نا فرائض جو تھے یا جو بھی واجبات سنن جو تھے چھوٹ گئے. تو آپ یہ نہیں بولے کہ آپ وضو غلط کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں بولے، بلکہ یہ لوگ کیا کریں معلوم ہے، ان کو بولے کہ جو ہے نا دیکھیے ہم جو ہے چچا جان ہم وضو کریں گے، ہم چھوٹے ہیں نا، ہم وضو کریں گے، آپ ہمارا وضو دیکھیے، اگر ہمارے وضو میں کوئی کمی ہے تو بتا دیجیے. سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ، کتنی بڑی بات. اگر ہمارے وضو میں کوئی کمی ہے تو بتا دیجیے. پھر حسنین کریمین وضو کرنے لگے تو وہ صاحب جب ان کا وضو دیکھے تو بعد میں بول پڑے کمی تمہارے وضو میں نہیں تھی، کمی تو میرے وضو میں تھی. اللہ اکبر کبیرہ، کمی تمہارے وضو میں نہیں تھی، کمی تو میرے وضو میں تھی. یہ طریقہ ہوتا ہے بڑوں کو بولنے کا، ورنہ آپ یہ سمجھیں گے آپ کے والد آپ کو انجینئر بنائے اور آپ انجینئر بننے کے بعد بول رہے ہیں کہ میرے والد پڑھے لکھے نہیں ہیں، میری بات کو سمجھتے نہیں ہیں. ہاں، جو باپ آپ بولنے کے قابل نہیں تھے، جب آپ کو کیا چاہیے تھا جب سمجھا، اب آپ بولنے کے قابل ہو گئے تو اب آپ کو نہیں سمجھ رہا ہے. یہ کیسی بات ہے میرے بھائی؟ نہیں، اپنے علم پہ اتنا غرور نہیں. بسا اوقات چھوٹے بھائی بڑے بھائیوں کے ساتھ زبان درازی کرتے ہیں، تم پڑھے لکھے نہیں ہیں، اناڑی ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، میں ایم ٹیک بی ٹیک انجینئر ڈاکٹر، میں انجینئر وہ میں یہ میں وہ. نہیں میرے بھائی، بڑوں کو اگر کوئی چیز بولنا ہے تو طریقے سے بولنا. وہ اپنے چچا کو بول رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا ابتی، اے میرے پیارے چچا. کیا بول رہے دیکھیے آپ، لم تعبدو، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، ما لا اسمع، اس کی جو سن نہیں سکتا. عبادت اس کی کرنا چاہیے جو جنگلوں میں بھی ایک مرتبہ آواز دے تو 72 مرتبہ جواب دے. عبادت اس کی کرنا چاہیے. حضور ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ بندہ اگر صدق دل سے بولے یا اللہ، تو اللہ تعالیٰ 72 مرتبہ بولتا ہے لبیک یا عبدی. سبحان اللہ، حاضر ہوں بندے، بول تیری کیا ہے، تیری کیا آرزو ہے بتا. سننے والے کی عبادت کرنا چاہیے. یہ ہاتھوں سے تراشے ہوئے لوگ کیسے سن سکتے ہیں؟ ولا یبصروا، دیکھنے والے کی عبادت کرنا چاہیے. هو السمیع البصیر، وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے. حضرت ابراہیم آگ میں جل رہے تھے، حضرت جبرائیل آئے، بولے میں آپ کی کچھ مدد کروں اگر آپ چاہ رہے ہیں تو آگ کو بجھا دوں. تو حضرت ابراہیم بولے کیا اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے؟ سبحان اللہ، کیا بولے؟ کیا اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے؟ بولے ہاں ضرور دیکھ رہا ہے. تو جب وہ دیکھ رہا ہے تو وہی میری مدد کرے گا. نہیں، مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے. پھر وہاں سے حضرت جبرائیل گئے. حضرت ابراہیم کی استقامت، نہ خوف نہ ڈر، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ، توکل. جب ایمان استقامت جب ایسی ہوتی ہے، اتنے بڑے آگ کے علاوے میں رہنے کے باوجود بھی ان کا ایمان ایک سیکنڈ کے لیے نہیں لرزا. تو اللہ نے کہا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی بن جا، گلے گلزار بن جا. کیونکہ اللہ دیکھ رہا تھا تو وہ اپنے چچا کو بول رہے دیکھنے والے کی عبادت کریے، سننے والے کی عبادت کریے. اور اللہ کہاں کہاں دیکھتا ہے؟ جہاں جہاں آپ کے CCTV کیمرے کام نہیں کرتے نا. دیکھیے وضو کرنے کے لیے کلی آپ منہ میں پانی لیے، آپ کی حلق کے نیچے اترنے کے لیے منہ سے لے کے حلق تک صرف اتنا فرق ہے، 1 انچ کا یا 2 انچ کا فرق. اگر وہاں سے ایک گھٹ چلا گیا تو کوئی دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا. مگر چھوٹے بچے کو بھی اگر بولے بیٹا تو پانی نہیں پیا جبکہ تیرے منہ میں پانی تھا، وہ بچہ بھی بولے گا اس کے اندر تو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو میں کیسے نیچے اتاروں. یہ دیکھنے والا سننے والا ہے. ولا یغنی، اور نہ کوئی فائدہ پہنچاتا ہے. ایک مرتبہ جب بندے اللہ کے حضور توبہ کر کے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو بندوں کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچاتا ہے، مگر بت کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے. ان کا شیئا، تو میرے چچا نہ سننے والے، نہ دیکھنے والے، نہ فائدہ پہنچانے والے،
تو اس کی پرستش کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو خدا کیوں مان رہے ہیں؟ یا ابتی، پھر دیکھو آپ، ایک بار تو بول دیا نا یا ابتی، پھر دیکھو آپ، یا ابتی، اے میرے چچا، انی قد جاءنی من العلم، اللہ کی طرف سے میرے پاس علم آیا، اللہ کی طرف سے میں نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا، اللہ نے علم کے خزانے میرے سینے پہ انڈیل دیے، ما لم یاتی کا، جو تمہارے پاس نہیں ہے، جو انعامات، نوازشات، کرم کی بارش اللہ نے مجھ پر کی ہے وہ تم پر نہیں کی ہے، لہذا ایسا کرو فاتبعونی، فاتبعنی، لہذا ایسا کرو میری اتباع کرو، اس وجہ سے نہیں کرو کہ میں بھانجا ہوں تمہارا، بھتیجا ہوں تمہارا، بلکہ اس وجہ سے کرو میں حق کی دعوت دے رہا ہوں، میری بات کو سمجھو، میں تم کو حق کا راستہ بتاؤں گا، سچا راستہ بتاؤں گا، تم یہ بت پرستی کے پیچھے نہ جاؤ، اہدی کا، میں بتاؤں گا تم کو، میں تمہارا ہادی بنوں گا، میں تمہارا رہبر بنوں گا، صراطن، ایک اچھا راستہ تم کو بتاؤں گا، سویہ، جو سیدھا راستہ ہوگا۔ میری بات سنو، اس پیارے ادب بھرے لہجے میں اپنے چچا کو حضرت ابراہیم سبق سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ یہ انداز ہوتا ہے بڑوں سے بات کرنے کا، ورنہ 4 کلاس زیادہ پڑھ لیے، 4 پیپراں زیادہ پڑھا لیے، نام سے پہلے ڈاکٹر لگا یا نام کے بعد MA BA MPhil PhD لگا تو زبان بڑی ہو جاتی ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ 2 مرتبہ ہو گیا نا، یا ابتی، یا ابتی، اے میرے چچا، اے میرے چچا۔ اب دیکھیے تیسری مرتبہ یا ابتی، پھر بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ یا ابتی۔ اس لیے بڑوں کو محبت سے بلانا چاہیے، یا ابتی لم تعبد الشیطان، اے میرے چچا تم کیوں شیطان کی عبادت کر رہے ہو؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ شیطان تو رحمان کا دھتکارا ہوا ہے، نافرما بردار ہے، تم اس کے بھٹکاوے میں کیوں آ رہے ہو؟ میری بات سنو، میرے درد کو سمجھو، تم اگر ایمان لا لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا جو آزر تھے نا، ان کے فالوورز بہت تھے اور وہ بت پرست تھے، تو اگر وہ ایمان لائے تو کئی لوگ ایمان لا لیتے تھے، لیکن سب کو شیطان نے ایسا بھٹکا کے رکھ دیا، سب بت پرست ہو گئے۔ تو یہ جو شیطان کی آپ پرستش کر رہے ہیں نا، یعنی شیطان کی ان دا سینس یہ ہے، آپ کو معلوم ہے شیطان کیا کرتا، آپ کو معلوم ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئی تھی تو ایک پتل کی جو ہے نا وہ لوگ گائے بنائے تھے، بنا کے اس کی پرستش کر رہے تھے اور بول رہے تھے یہ ہماری بات سنتی، ہم سے بات کرتی۔ تو شیطان کیا کرا، وہ گائے کے اندر گھس گیا، انہیں گھس کے اندر سے بات کرنے لگا۔ لوگاں سمجھ رہے گائے بات کر رہی، لوگاں سمجھ رہے یہ جانور بات کر رہا، اصل میں کون بات کر رہا تھا؟ ہاں، اصل میں شیطان بات کر رہا تھا۔ تو لوگ کیا کریں، اس جانور کو اپنا خدا بنا لیا، تو موسیٰ علیہ السلام کے پیریڈ میں تو ایسا بتوں کے ساتھ بھی ہوا، انہیں اندر گھس جاتا، بتوں کے اندر سے بات کرتا یا کچھ بھی دے دیتا۔ لوگاں کیا بولتے ہیں آج کل، نہیں بھائی انہیں ہے، کھلا کھلا نہیں بول سکتے، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ علاجوں کے نام پہ بول رہا ہوں میں آپ کو، علاجوں کے نام پہ، جادوگری کے علاجوں کے نام پہ، اس کنے اس کنے کہاں کی جا کے بیٹھ رہے، غیر مسلمانوں کے پاس جا کے بیٹھ، اس کنے کہ تو بہت فائدہ ہوتا بھائی، زبردست علاج کرتا ہوں۔ یہ شیطان اپنی طرف کھینچتا ہے، ان طریقوں سے کھینچتا ہے۔ ایسے بھی لوگوں کو میں دیکھا ہوں، صرف جنات اثرات کے علاج کے لیے غیر مسلمان کے پاس گئے، اس کا علاج ہو گیا، اس کے آنکھ پہ جو بھی اثرات تھے ختم ہو گئے، تو وہ بندہ اس سے متاثر ہو کے کافر ہو گیا۔ اللہ اکبر کا۔ پھر ابھی لوگوں کو بول رہے ہیں، میں اتنے لوگوں کے پاس گیا، میرا علاج نہیں ہوا، اس کے پاس آیا تو علاج ہوا، کافر ہو گیا۔ قرآن سے بڑی طاقت کس کے پاس ہے جی؟ کیا ضرورت ہے ان کے پاس ان کے پاس جانے کی؟ ایسا یہ حال ہو گیا میرے بھائی۔ تو یہ شیطان کا حربہ ہے، آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، کئی ایسی باتیں ہیں مگر آپ کو اشارتاً بول دیتا ہوں۔ آج بھی کئی لوگ اپنے گھروں میں چراغ لگاتے ہیں، وہ چراغ کسی اچھے مقصد کے لیے نہیں ہوتا، غیر معبودوں کے نام پہ گھروں میں چراغ لگاتے ہیں اور بولتے ہیں اگر ہم یہ چراغ نہیں لگائے تو روڈ پہ آ جاتے ہیں۔ یہ چراغ لگائیں گے
اس کو سلگائیں گے دھن آتی، دولت آتی، عزت، پیسہ آتا۔ کیا کیا بولوں میں آپ لوگوں کو، ایسے لوگ ہیں معاذ اللہ، منتھلی ایئرلی ڈونیشن بھیجتے ہیں باضابطہ، وہ لوگوں کے پاس، غیر مسلمانوں کے پاس ڈونیشن جاتا ہے، یا ایئرلی تا لے لو آپ، میری ہوٹل چلا دو، میری دکان چلا دو، اتنا پیسہ لے لو آپ۔ غیروں کے پاس جا کے مدد حاصل کر رہے ہیں، پھر انہیں عود دیتا، اگربتیاں دیتا، غیر انہیں جاؤ ہوٹل میں جلاؤ، دیکھو گراہک کیسا آتا، دیکھو گراہک چلتی ہوٹل تمہاری۔ اچھا کیا ہونا ہوگا، منتھلی اتنا پیمنٹ کر دینا، اچھی بات کر دینا۔ یہ سب شیطان کا حربہ ہے میرے چچا، یہ شیطان کے پیچھے مت پڑیے۔ پھر بول رہے ہیں، دیکھو آپ 3 بار ہو گیا یا ابتی یا ابتی، اب 4تھی بار بول رہے ہیں یا ابتی انی اخاف، اے میرے چچا مجھے ڈر ہے ان یمسک عذاب من الرحمن، رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ کے آپ کو پکڑ لے گا۔ آپ کیا سوچتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں معلوم ہے، فائدہ ہو رہا بھائی، فائدہ ہو تو ڈرنا کس بات کا؟ نہیں 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 نہیں، آپ سوچ رہے کہ میں برابر جا رہا ہوں، برابر اگربتی لا رہا ہوں، برابر عود لا رہا ہوں، میرے گھر میں سب اچھا چل رہا، میری بچی کی شادی ہو گئی، میرے بچوں کے میرے کو نوکریاں مل گئی، بچے گورنمنٹ جاب مل، بس پرابلم تو کچھ بھی نہیں ہے، اب اللہ کی طرف سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں، ایسا سمجھ، نہیں 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 نہیں، ای یمسک عذاب من الرحمن۔ پھر ایک جگہ کہتا ان بطش ربک لشدید، یہ اللہ کی چھوٹ ہے جس گمراہی میں تم جا رہے ہو، مگر اللہ جب پکڑنے پہ آ جائے اتنی مضبوطی سے پکڑتا ہے کہ کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ پھر اللہ کی چھوٹ کو معمولی مت سمجھو، جب اللہ چھوٹ دیتا ہے، گھیل دے دیتا ہے، دھو دیتا ہے، بندہ جہاں تک جانا چاہتا ہے جائے، مگر جب اللہ اس کو پکڑتا ہے، اس کی گرفت کرتا ہے، وہ شیطانیت کی نحوست ایسا لگ جاتی ہے، اللہ کی ایسی پکڑ میں آتا ہے، پھر کوئی اس کا علاج نہیں کر سکتا، پھر کوئی اللہ کی پکڑ سے اسے چھڑا نہیں سکتا۔ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، اور شیطان کو اپنا دوست مت بنائیے۔ بس یہ آخری بات ہے، اپنی گفتگو کو میں ختم کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو ان آیتوں کے ذریعے سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آج کل معاشرے میں یہ چیزیں بہت پھیلی ہوئی ہیں، خدا کے واسطے اگر کوئی کر رہے ہیں، نرسو 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 بہت لوگ بولتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے پاس پیسہ آ رہا، ایسا آ رہا، ویسا آ رہا بول کے بہت لوگ بولتے ہیں، یہ سب بیکار ہے۔ گھر کے سامنے جو نا، اگر کوئی گھر بنا دیے، بڑا گھر اگر بنا دیے، آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں میں، آپ بڑا گھر کوئی بنا دیے تو باضابطہ اس کی تصویر لا کے گھر میں لگاتے ہیں، یا پھر اس کے ماننے والوں کو بلا کے جو نا پھر وہ بکرا وغیرہ کاٹ کے سر دھڑ سے الگ کر کے جو نا اس کے پورے جو نا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے میرے بھائی، غلط ہے، پیسے کے خاطر چل رہا، سب پیسے کے خاطر چل رہا۔ ایسے جگہوں پر مت جائیے، ایسے لوگوں سے ملاقات مت کریے، ایسے لوگوں کے گھر کا پانی تک مت پیجیے، ایسے لوگوں کے رشتہ داریوں میں مت رکھیے جو شرک کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ بس اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس درس قرآن کی نشست کو قبول فرمائیں، جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، سنوایا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔